بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ اس وقت پنجاب کے الیکشن میں یعنی ضمنی الیکشنز کے بعد جو رزلٹ آیا ہے اس نے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر مکمل طور پہ خوف طاری کر دیا ہے۔ ان کو خوف اس بات کا ہے کہ اگر آج الیکشن کروا دیے جائیں تو پی ٹی آئی کو لینڈ سلائیڈ وکٹری ملے گی اور پھر ہو سکتا ہے کہ ملک کے سارے صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہو۔ چنانچہ یہ خوف کھایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کو جو کہ سندھ پہ قابض ہے۔ یہ خوف کھایا جا رہا ہے حمزہ کو کیونکہ پی ایم ایل این اس کے پاس پنجاب ہے آج کے دن کے لیے، اور پھر مرکز میں حکومت ہاتھ سے جاتی نظر آ رہی ہے۔ اور یہ خوف جو ہے یہ ان کا وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ وہ خود یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ ہم نے مشکل فیصلے کیے، ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط مانی اور مشکل فیصلے کیے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے۔ جھوٹ بولتے ہیں، اکانومی میں بہتری تو کوئی نہیں وہ لائے اور نہ لا سکتے ہیں، لیکن مہنگائی بڑھی تو وہ ان کو خیال ہے کہ شاید مہنگائی آگے کم کر سکیں، اور مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے ان کا گراف نیچے گیا ہے۔ دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ عوام نے لوٹوں کو ریجیکٹ کیا ہے تو یہ جو لوٹے حضرات ان کو انہوں نے ٹکٹیں دیں اس نے شاید ان کو شکست سے دوچار کیا ہے۔ اس کے تناظر میں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آج عمران خان کا پاپولیرٹی گراف اوپر جا رہا ہے۔ چنانچہ اس خدشے سے بچنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ہم درست کر لیں کہ ایک تو مہنگائی کسی طرح کم کر لیں اور دوسرا یہ کہ آئندہ لوٹوں کو ٹکٹ نہ دیں، تو اس طرح شاید اگلا 1-1.5 سال لگا کے وہ لوگوں کو راضی کر لیں اور پھر شاید الیکشن جیت سکیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ان کو روکے ہوئے ہے۔ لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی خیال آتا ہے کہ اس پیریڈ میں عمران خان آنکھیں بند کر کے کان لپیٹ کے تو نہیں بیٹھا رہے گا، وہ بھی کیمپیننگ کرے گا۔ یہ حکومت کے کام چلا رہے ہیں تو وہ تو آزاد ہے، وہ جا کے باہر ہر طرف جلسے جلوس کرے گا، اپنا میسج لے کے جائے گا، اور وہ عوام کو ایک ہی بات سمجھائے گا کہ یہ جو طبقہ ہے جو ٹولہ بیٹھ گیا ہے اوپر 12-13 پارٹیوں کا، یہ تو سارے کرپشن میں لتھڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ آپ کو کیا دیں گے؟ اور یہ بیانیہ ہے بھی درست۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح اس کو نکالا گیا وہ بیانیہ بھی درست ہے کہ آفٹر آل اس میں سازش کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے اور اندرونی اس میں لوگ ملوث نظر آتے ہیں اس سازش میں۔ لہٰذا یہ بھی ان کو خوف ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی مقبولیت آ جائے شاید اس سے کہیں زیادہ بڑھے، اور خاص طور پہ اگر پنجاب کی حکومت اس کو نہ لینے دیں تو یہ جو ایک سمپتھی ویو ہے مظلومیت کی وہ اس کے ساتھ زیادہ بڑھے گی۔ یہ کافی سارے چیزیں دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کا طوفان نہیں روکا جا سکتا۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر حل کیا ہے، کیونکہ وہ تو جان چھڑانا چاہتے ہیں اس آدمی سے۔ ان کے بس میں ہو تو وہ چاہیں گے کہ پاکستان میں عمران خان کبھی نظر ہی نہ آئے کہیں۔ ان کے بس میں ہو تو وہ پی ٹی آئی پوری کو لپیٹ کے کہیں سمندر میں پھینک دیں۔ وہ تو چاہتے ہیں سبھی لوگ، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے، مولانا سے لے کے تو آپ بے شک اویس نورانی تک چلے جائیں، ہر کوئی ان میں سے خواہش مند ہے کہ یہ شخص اور اس کی پارٹی ہمیں دوبارہ نظر نہ آئے کہیں۔ لہٰذا اب جو کام کیا جا رہا ہے وہ اس طرف کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت سارے اور بھی میئرز کر رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا اپنے ویلاگ میں کہ پنجاب کی حکومت یعنی حمزہ بچاؤ تحریک جو لے کے نکلے ہیں تو اس کے لیے بھی پلاننگ ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر پرماننٹ بیسس پہ کچھ انتظام کرنا ہے تو وہ تو پھر عمران خان سے مکمل طور پہ جان چھڑانی ہوگی۔ لہذا اس میں 2-3 ڈائریکشنز میں کام کیا جا رہا ہے۔ ایک تو آپ نے دیکھا
کہ شہباز شریف صاحب نے الیکشن کمیشن کو ریکویسٹ کی ہے یا ان کو ایک طرح کا دھمکایا ہے کہ عرصہ دراز ہو گیا آپ کے پاس وہ فارن فنڈنگ کیس پڑا ہوا ہے پی ٹی آئی کا، اور آپ اس پہ فیصلہ کیوں نہیں سنا رہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ڈیلے جو ہے، یہ دیر جو آپ کر رہے ہیں فیصلہ سنانے میں، یہ مناسب نہیں ہے، اس کو جتنا جلدی ہو سکے سنائیں۔ یعنی اس توقع کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ فیصلہ آ جائے اور یہ فیصلہ یہ کہہ دے کہ پی ٹی آئی کو ہم نے بین کر دیا ہے، عمران خان آئندہ سیاست نہیں کر سکے گا، اور اس طرح سارا کرپٹ طبقہ جتنا بھی ہے اس کی اس شخص سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ وہ تمنا ہے جو وہ لے کے تو کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان بڑے عرصے سے آزاد پھر رہا ہے اور اس میں وہ بڑے شرمناک طریقے سے اداروں کو ملعون کر رہا ہے، بدنام کر رہا ہے۔ یعنی خاص طور پہ الیکشن کمیشن پہ عمران خان نے کافی تنقید کی ہے، اور تنقید میں نہیں سمجھتا کہ کوئی غلط کہا ہے یا زیادتی کی ہے، بہت حد تک تنقید درست ہے، کچھ مبالغہ رہی ہو سکتی ہے لیکن بہت حد تک درست ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے کہ یہ شخص اس طرح آزاد پھرتا رہے۔ آپ سوچئے ذرا کہ جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے وہ الٹا ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کو اس طرح آزاد نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ الیکشن کمیشن پہلے ہی لازماً چیف الیکشن کمشنر ناراض تو ہوں گے، ان کو عمران خان نے بہت بری طرح تنقید بھی کی ہے، بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو خود ہی استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے، کیونکہ ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس کو متنازع سمجھتی ہے۔ مریم نواز جو ہے اس نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کا فوری فیصلہ کیا جائے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ فوری فیصلہ کرے، اور مریم کے کہنے کے مطابق سارے ثبوت موجود ہیں، اتنے زبردست ثبوت ہیں کہ اس کی روشنی میں فیصلہ کرنے میں تو دیری نہیں ہونی چاہیے۔ سو یہ وہ صورتحال ہے جہاں وہ اس سے جان چھڑانے کا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف اور جو رستے اپنائے جا رہے ہیں ان میں ایک رستہ یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس لے کے گئے ہیں یہ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اداروں کے خلاف بہت باتیں کرتا ہے، پی ٹی آئی جو ہے اس کا سوشل میڈیا ہے وہ یہ کرتے ہیں، اور اس کو ان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نام لے لے کے، جنرل باجوہ کا نام لے لے کے تو یہ جلسوں میں کہتے رہے ہیں، اور افواج پاکستان پہ اتنے گھناؤنے الزامات، جبکہ زیادتی تھی، افواج پاکستان ان چیزوں میں ملوث نہیں تھی، لیکن یہ جو کولیشن پارٹنرز ہیں انہوں نے ہر جگہ پہ تنقید کی، بدنامی کی اپنی افواج کی۔ آج یہ افواج کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں، اور اس توقع میں کہ کسی طرح سپریم کورٹ ان کی مدد کر دے کہ وہ کوئی پابندیاں لگا دے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ اب بالکل یکجا ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے یہ ٹرم 1.5 سال آگے پوری کرنی ہے اور مقابلہ کرنا ہے عمران خان کا۔ جو کولیشن لیڈر سارے بیٹھے، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی اپنی میٹنگ کے بعد، انہوں نے بھی یہی باتیں کی کہ جی عمران خان نے کرپشن کی، اس کے اوپر اس کے جھوٹ ہم نے پبلک کے سامنے کھولنے ہیں، یعنی کسی نہ کسی طرح اس کو پبلک کی نظروں میں گرانا ہے، تاکہ اگر اس کو الیکشن کمیشن پابندیاں لگا دے یا سپریم کورٹ لگا دے تو عوام میں ریئیکشن نہ آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کرپشن، چوری، اس کی بات آپ روزانہ کرتے ہیں، لیکن جب بات کوئی کرپشن کی آپ سے پوچھتا ہے کہ جناب واضح کریں کرپشن ہے کدھر، تو پھر آپ روزانہ ایک پریس کانفرنس کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اس میں فرح گوگی کا نام لے کے۔ اس کا عمران خان سے کیا تعلق؟ لیکن یہاں پہ کوئی ایسی ابھی تک کوئی کرپشن کا کوئی قصہ، کوئی ایسی بات نہیں نکلی، اور میرا نہیں خیال کہ نکل بھی سکے گی، لہٰذا وہ آسرا کے عوام کے سامنے بھی اس کو بے توقیر کر دیا جائے، وہ کوئی زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی زیادہ اثر ہو رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے ایشورنس دی، یقین دہانی کرائی الیکشن کمیشن کو
کہ ہم پوری طرح آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جب الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے، جو کہ عمران خان کہتا ہے، تو پھر یہ تو الیکشن کمیشن کے ساتھ ہوں گے، انہوں نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ لہذا جو عمران خان کی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں، وہ نہیں دیں گے، کیونکہ ان کو سپورٹ ملے گی اس کولیشن کی طرف سے۔ کولیشن کے وہ فیورٹ ہیں، اور اس طرح یہ معاملہ بھی لٹکا رہے گا۔ اب پی ایم ایل این جو ہے وہ مختلف طریقے اختیار کر رہی ہے، جن کے ذریعے وہ عمران خان کو مکمل طور پر ڈسکوالیفائی کر کے اس سے جان چھڑانا چاہیں گے۔ اس میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بھی یہ تیار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بنتا نہیں، اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ آرٹیکل 6 جو ہے وہ آئین کو توڑنے، معطل کرنے والوں کے لیے تھا، اور وہ تھے وہ لوگ جو کہ جس طرح کوئی ڈکٹیٹر کرتا ہے، آئین کو توڑتا ہے، اس کے اوپر مقدمہ بنتا ہے۔ لیکن یہ عمران خان کے خلاف مقدمہ، اور ہو سکتا ہے کہ اس مقدمے میں ان کو کوئی ایسی ہیلپ مل جائے کسی سے، اداروں سے یا کہیں سے، تو یہ اس کو مکمل طور پہ سیاست سے آؤٹ کرنے کا جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ پورا کر سکیں۔ اب یہاں پہ ایک اور فیکٹر آپ کو میں پیش کرتا ہوں، وہ یہ کہ سپریم کورٹ میں جو ہیٹ کیمپین کا کیس چلایا ہے، یہ کیس جو ہے یہ کسی وکیل نے پٹیشن دائر کی ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اداروں کے، عدلیہ کے خلاف بڑا وہ زہر اگل رہے ہیں، اس سے عوام میں نفرت بڑھ رہی ہے، اور اس سے سپریم کورٹ کی عزت کم ہو رہی ہے، بہت ساری ایسی باتیں۔ جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار تھے، انہوں نے اس کیس کو واپس کر دی، اس پہ لگا دی انہوں نے اعتراضات کہ یہ کوئی کیس اسٹریٹ اوے یہاں آ کے لڑنے والا نہیں ہے، یہ پہلے کسی جونیئر کورٹ میں جانا چاہیے تھا۔ لیکن وہ بعد میں جسٹس وہاں پہ سپریم کورٹ میں کنسرن ججز کو ملے، اور پھر انہوں نے اس سے ریسٹرکشنز یا وہ جو اعتراضات تھے وہ ہٹا کے اس کیس کو سننے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظر میں بھی اس کیس میں کوئی ایسی جان ہے جو کہ سنا جانا چاہیے۔ سو عمران خان کے سر پہ یہ تلوار بھی لٹکا دی گئی کہ آپ اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، لہذا آپ کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اب وہ کورٹ میں کیس چلے گا، اس میں دونوں طرف سے لازماً اس پہ آرگومنٹس آئیں گی، تو اندازہ ہوگا کہ کیس کس طرف جا رہا ہے۔ اس میں ایک اور جو چیز آپ نوٹ کریں وہ ہے بار کونسلوں کا رویہ۔ بار کونسلز کو پاور میں آتے ہی اس وزیر اعظم نے 20 کروڑ روپیہ ان کو بار کونسلوں کو دیا، اور یہ ان کا وتیرہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ بار کونسلز کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا جب میں نے دو دن پہلے غالباً یہ بیان پڑھا، ایک پریس ریلیز تھی جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ایشو کی گئی تھی۔ اس میں ایڈیشنل سیکرٹری کی طرف سے تھی وہ، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ وفاقی حکومت جو ہے یہ اخلاقی جواز حکومت کا کھو بیٹھی ہے، اور اب ان کو الیکشن اناؤنس کر دینے چاہیے۔ آج دوسری پریس ریلیز آئی جو سپریم کورٹ بار کے اصل عہدیداروں یعنی دوسرے عہدیداران کی طرف سے، کہ یہ ان کا اپنا ذاتی خیال ہو سکتا ہے ایڈیشنل سیکرٹری کا، ہمارا اس سے واسطہ نہیں، ہم کوئی حکومت کے بارے میں ایسا بیان نہیں دیں گے۔ یہ وہی صاحب ہیں جو میاں صاحب کے اوپر جو عمر بھر کی پابندی ہے یا ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہوا ہے، اس کے لیے بار کونسل کی طرف سے مقدمات کرتے پھرتے ہیں سپریم کورٹ میں کہ جناب ان کی یہ ختم کر دی جائے نااہلی، یا اس کی مدت بنا دی جائے کہ آپ اس کو 5 سال کے لیے نااہل کرتے ہیں تاکہ وہ آگے پھر الیکشن لڑ سکیں یا آگے وزیر اعظم بن سکیں۔ یہ وہ گیم ہے جو کہ وہ بار کونسل کر رہے، بار ایسوسی ایشن کر رہی ہے۔ ان حالات میں آپ
توقع کر سکتے ہیں کہ عمران خان کے لیے ریلیف کا کوئی رستہ ہے؟ یہاں پہ لگتا یہ ہے کہ مختلف ادارے، بار ایسوسیشنز، چیف الیکشن کمیشن اور حکومت، یہ ایک پیج پہ ہیں۔ کوشش یہ ہوگی کہ آرٹیکل 6 کا کیس ہو یا فارن فنڈنگ کا کیس ہو یا اداروں کو بدنام کرنے کی کہانی ہو، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو ہمیشہ کے لیے کہیں غائب کر دیا جائے، تاکہ کرپشن کا میدان خوب کھل کے گرم کیا جائے، جیبیں دبا کے پھر بھری جائیں، اور کوئی سامنے ایسا شخص نہ ہو جو اس کا نام دے سکے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس طرح کے کام کرنے سے اگر عمران خان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے یا اس کو سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پاکستان کے عوام کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو میں چھوڑے جا رہا ہوں، اور لازماً کمنٹس کے کالم میں آپ لوگوں کے جوابات آئیں گے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔